ورژن کا نام مسلک امام اعظم کے لیٹسٹ ورژن کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، بے شک اس پہ مضبوطی سے چلتے رہیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور باواز بلند نبی اور آل نبی کا اللهم صل على سيدنا محمد مولانا محمد وعلى صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، سبحان اللہ۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور تجھ سے در سے سگ اور سگ سے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور کیوں رضا اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا ہماری رضا، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ بات آپ لوگ بہت خوبی جانتے ہوں گے کہ حضرت کیسے آئے، کہاں سے آئے، کچھ لوگ جانتے ہوں گے لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ الحمدللہ فقیر کا تعلق اس خانقاہ سے ہے، اس گھر سے ہے، کیونکہ یہ بتانا بڑا ضروری رہتا ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ دیا کہاں ہے۔ آپ نے میں بولتا نا، میں آلریڈی بہت تھکا ہوں، آپ جان لیں۔ میں کل کہاں تھا، رانی بنور کرناٹک میں، شام سے فلائٹ سے اترا ہوں، سیدھے چلا آیا ہوں، لیکن یہاں معاملہ پروگرام کا نہیں تھا، یہاں بھیڑ کا نہیں تھا، یہاں دل کا تھا، اور فقیر کا اس چیز میں بڑا نام مشہور ہے۔ یہاں دل کی گہرائیوں سے اور دل کی گہرائی کا حال جانا جاتا ہے، یہاں اوپری حال کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بے شک آپ جیسا عشق پیش کریں گے نا، فقیر ویسے ہی آپ کے سامنے ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے ہی درس دے دیا ہے، عشق تیرے صدقے، واہ واہ، چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ورنہ الحمدللہ جتنے لوگ بیٹھے اس کے 3 نہیں 4 گنا پیچھے ہی رہتے ہیں خانقاہ شریف میں۔ جی الحمدللہ میں اس لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے بھیڑ کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہاں سب معاملہ دل سے ہے۔ جیسا آپ کا دال بھات فاتحہ ویسے ہی ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں تقریر کرنے نہیں ہوں، تقریر تو حضرت نے کی ہے الحمدللہ، بڑی ماشاءاللہ بڑی عمدہ، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور گویائی میں اور صلاحیت عطا فرمائے، علم عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو تقریر یہ کہ میں صرف گفتگو کرنے آیا ہوں، گھر والا گھر والے سے بتانے آیا ہے، گھر والا گھر والے سے بتانے آیا ہے، گھر والا گھر والے سے بتانے آیا ہے۔ یہ مطلب بھی آپ سے سوچ رہے ہیں کہ یہ بات کیسے کہی، یہ بات ایسے کہی، حضور مفتی اعظم ہند بھی پہلے ہی کہہ کے گئے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، یا رسول اللہ پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ تو الحمدللہ یہ جان لیجئے گا کہ جس ذات کا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، جس ذات کا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ذات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے نا، اس کا ٹھیک 46واں نام جب آتا ہے تو الحمدللہ فقیر کے پانچوں بھائیوں کا سبحان اللہ، ابھی ہاف سنچری نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ جان لیجئے گا سونے پر سہاگا کیسے ہے، سونے پر سہاگا یہ کہ الحمدللہ سید صاحب تو بہت ہوں گے، یہ میں کہہ سکتا ہوں، آپ نہ کہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق، واہ واہ واہ، لیکن فقیر اس چیز کی وضاحت کر سکتا ہے کہ سید صاحب تو بہت ہوں گے، لیکن الحمدللہ نجیب الطرفین سید، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ علماء کرام تو سمجھ گئے ہوں گے، آپ لوگ سمجھنے سے قاصر رہے ہوں گے کہ نجیب الطرفین کہتے کس کو ہیں۔ نجیب الطرفین اس کو کہتے ہیں جو ماں کا سلسلہ اٹھاؤ تو سید ہی سید، اور باپ کا اٹھاؤ تو سید ہی سید۔ ابھی تو وقت کے مجدد یعنی ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، بالخصوص اسی خاندان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ارے بول بالے میری سرکاروں کے، اور پھر کہتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری
میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. تو یہ الحمدللہ احمد نوری کوئی دور نہیں ہے، یہ فقیر کے نانا کے والد کا ہی نام ہے، سید شاہ ابو الحسین احمد نوری ماریوی رحمۃ اللہ علیہ، جو سرکار اعلیٰ حضرت کے دونوں شہزادے یعنی حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اور مفتی اعظم عالم اسلام مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے پیر و مرشد کا نام ہے، اور یوں کہہ لیجیے میرے ننیال کے آخری قطب کا نام ہے. آپ بہت ہندوستان میں بہت سی بارگاہوں میں حاضری دی ہوگی، ایک واحد ہندوستان میں ایسا قبہ ہے، قبہ مانے یہ کہہ لیجیے گنبد، ایسا گنبد ہے جس میں ایک گنبد کے نیچے 7 قطب آرام فرما، وہ پیر خانہ اعلیٰ حضرت کا ہے، یعنی میرا ننیال. اور یہ بھی بتاؤں تحدیث نعمت کے طور سے کیوں ہاتھ دینا بڑی آسان ہے لیکن اس کو برتنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ اس لیے درس دینا چاہتا ہوں کہ کبھی ادھر ادھر نہ بڑھ کے بے شک یہ وہی بن کے دکھائیں جسے 72 تھے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں نا، مجھے بھیڑ کا اس لیے نہیں، میرے اسلاف نے میری گھٹی میں ڈال دیا ہے. اور میرے والد ماجد سرکار نور الاولیاء علیہ رحمۃ الرضوان اکثر و بیشتر ارشاد فرماتے تھے کہ ثانیہ ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا، کوانٹٹی پہ کبھی مت دھیان دینا، کوالٹی پہ ہی دھیان دینا. تو کوالٹی ہی بنے رہیے گا، کوالٹی میں ہی سب کچھ ہے. اور یہ سن لیجئے گا، بہت پہلے سرکار وارث پاک علیہ رحمت و رضوان کے چہیتے پسندیدہ چہتے ہوئے شاعر حضرت بیدم شاہ وارثی پہلے ہی کہہ گئے، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. آپ کو دروالے تو بہت مل جائیں گے، گھر والا نہیں ملے گا. معاملہ یہاں صرف اس کا ہے، فقیر کبھی پہنچتا نہ، پوچھئے گا حضرت لوگ سے، پوچھئے گا کہ بہت دن لگ جاتے ہیں، 3 مہینے بعد کی ہے تاریخ ہے. لیکن یہاں پھر میں نے کہا نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھپے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. میرے اعلیٰ حضرت یہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے، اے نماز تیرے صدقے، اے روزہ تیرے صدقے، اے حج تیرے صدقے. یہاں کوئی معاملہ ان کا نہیں ہے، یہاں عشق کا معاملہ. جہاں عشق ہوتا ہے وہاں پھر سب معاملہ ایک طرف ہوتا ہے، عشق ایک طرف تنہا ہوتا ہے، اور پھر وہی جو ہے نمبر 1 ہوتا ہے. محبت میں تو دھوکہ ہو سکتا ہے لیکن عشق میں دھوکہ نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہمیشہ عاشق بن کے رہیے گا، اور وہ عاشق بننا ہوگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشق بنیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوئیے گا. اور جب آپ نبی کے عاشق ہوں گے نا تو ان کے محبوبین کے اپنے آپ ہی بن جائیں گے. تو اس لیے ہمیشہ خیال رکھیے گا. اور یہ بھی بتاؤں تحدیث نعمت کے طور سے کہ الحمدللہ 19ویں صدی کے، آپ سے پوچھے نا آپ کا پیر خانہ کیا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، جس میں اس لیے ضروری ہے آپ کی نالج کے لیے، 19ویں صدی کے 2 کوہ نور ہیرے اللہ رب العزت نے اسی خاندان کی جھولی میں ڈالے. واہ 19ویں کوہ نور ہیروں کی میں بات کر رہا ہوں، ہیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. کوہ نور ایک ہی ہوتا ہے. تو شریعت و طریقت کا سنگم ہے الحمدللہ. شریعت کا وہ چمکتا دمکتا مہکتا ہوا کوہ نور ہیرا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات ہے، سبحان اللہ، جو فقیر کے پر نانا کے والد سید شاہ علیہ رسول مہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور خلیفہ. جی بے شک بے شک. اور طریقت کا وہ چمکتا دمکتا مہکتا ہوا کوہ نور ہیرا عالم پناہ وارث پاک کی ذات ہے، جو پیور اسماعیلی ہے الحمدللہ. وہ دنیالی، وہ ننیالی کوہ نور ہیرا ہے، یہ دنیالی کوہ نور ہیرا ہے الحمدللہ. فقیر قادری نے جس سلسلے میں ابھی آپ کو داخل کیا ہے، آج سے تقریباً 100 سے 150 سال پہلے سرکار وارث پاک بھی اسی سلسلے میں مرید ہوئے تھے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیور اسماعیلی ہے الحمدللہ 5ویں پیڑھی سے. تو یہ جان لیجئے گا جہاں ہاتھ دیا ہے وہ در والی بات تو بہت دور ہے، گھر والا بہت ٹائٹ والا ہے. واہ واہ آپ کا مجدد کو ناز تھا، جب گھر پہنچتے تھے تو کھڑاؤں پہلے ہی اتروا دیتے تھے اسٹیشن پہلے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ میں وہ بات بتا رہا ہوں، دیکھیے تقریر الگ ہے، گفتگو الگ ہے. لوگ کہتے ہیں نا اوریجنل کہاں سے لائیں گے، کیونکہ ڈپلیکیٹ اتنے زیادہ چل رہے ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے اوریجنل سب گھر پہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اوریجنل اور ڈپلیکیٹ اتنا زیادہ میچنگ برابر کی آ گئی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون اوریجنل ہے کون ڈپلیکیٹ ہے نا. جی کاپی بہت ہے معاملہ. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ الحمدللہ جہاں آپ نے دیا وہاں 100 سے 150 سال پہلے ایک گھر میں سرکار وارث پاک ہاتھ دینے آئے تو دوسرے گھر میں سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات آئی تھی، اور تمام بزرگان دین الحمدللہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور جب آپ 200-400 برس پرانی کتابیں اٹھائیں گے تو اس میں
جب دین و سنیت کا کام اگر کسی بالخصوص سادات میں دیکھیں گے تو زیدی الحسینی سادات سے بے شک بے شک وہ سادات الحمدللہ ثم الحمدللہ زیدی الحسینی سادات بلگرام۔ ہمارا مین گھر آبائی گھر بلگرام ہے، ایک بزرگ بسولی شریف آ گئے، ایک بزرگ ماریرا شریف چلے گئے، بے شک بے شک بے شک یہ تین ہیں۔ یہ چھوٹا سے ایک انٹرو ہے سمجھ لیے خاندان کا، یہ جانے کہ آپ کا پیر ہے کہاں کا۔ الحمدللہ تو ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے جہاں بھیجا، جہاں رکھا، سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی امتی بنا کے بھیجا ہے، بے شک اور اس سے بڑی نعمت سنی بنا کے رکھا ہے، اور اس سے بڑی نعمت مسلک اعلیٰ ہائے ہائے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ گھر والا گھر والے سے پھر بتانے والا آل محمد ہٹا دیں گے تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ بے شک واہ، یہ ہے مطلب گھر والا گھر والے سے بتانے واہ 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 ٹھیک ہے نا، واہ، نماز مکمل نہیں ہوگی۔ لوگوں کو اگر چڑ ہے تو سمجھ لیں یہ بات کو بہت اچھے سے، گھر والا یہ 73واں فرقہ جو ہے نا، 73واں جو جنتی ہے، کوئی نیا مسلک کی میں بات کرنے نہیں آیا ہوں، وہی مسلک کی بات کروں گا جو ہمارے آباء و اجداد جس مسلک پہ چلتے رہے، وہ مسلک وہی ہے، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ یعنی مسلک اعلیٰ۔ بے شک بس یوں کہہ لیجئے لیٹسٹ ورژن کا نام مسلک اعلیٰ ہے۔ مسلک واہ سمجھ رہے واہ ہیں؟ واہ واہ، کوئی چینجنگ نہیں ہے، وہی مسلک ہے، امام اعظم 4 ہی ہیں، میں 5ویں کی بات کرنے نہیں آیا ہوں، میں بتانے آیا ہوں۔ بس یوں کہہ لیجئے لیٹسٹ ورژن کا نام مسلک امام اعظم کے لیٹسٹ ورژن کا نام مسلک اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت ہے، بے اس لیے شک اس پہ مضبوطی سے چلتے رہیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور سنی تو سب بتا، وہ بھی بتانے لگے اب سنی ہے۔ جی، میں تو ان کی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ٹائم ویسٹنگ سمجھتا ہوں، ہمارے پاس اپنی باتیں کم ہیں تو ہم دوسروں کی باتیں کریں گے۔ واہ میں دوسروں کی باتیں کیوں کروں؟ ہمارے نبی کے، ہمارے آقا کے محبوبین اتنے ہیں کہ اگر ایک کی بھی بات کریں گے راتیں گزر جائیں گی، رات نہیں راتیں گزر جائیں گی، بے شک باتیں کم نہیں ہوں گی، وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لاڈلے کو اتنی نعمتیں بخشی ہیں جس کا نام سرکار غوث پاک ہے۔ واہ آپ فرماتے ہیں جب میں اپنی ہتھیلی دیکھتا ہوں نا تو مجھے دنیا ایک رائی کے دانے کے برابر دکھتی ہے۔ واہ، بے شک پھر فرماتے ہیں کہ جب دن نکلتا ہے نا تو پہلے میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی کیا میں اب نکلوں، آپ کی اجازت ہے؟ واہ، جب میں اجازت دیتا ہوں تب دن نکلتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے وہ کرسی ولایت عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے مجھے وہ کرسی ولایت عطا کی ہے، نہ کسی کی تھی، نہ کسی کی ہے، اور نہ کسی کی ہوگی۔ بے یہ تو شک لاڈلوں کا حال ہے، تو محبوب کا حال کیا ہوگا؟ ہے نا؟ یہ لاڈلے کا حال ہے۔ اللہ اکبر، 12 سال کی کشتی پل میں ڈوبتی ہوئی جو تھی وہ پل میں نکال گئی۔ معاملہ لاڈلوں ہی کا ہو سکتا ہے۔ تو محبوبین کی اگر ایک محبوب کی، اللہ کے محبوب کے محبوبین میں سے ایک کی بھی بات شروع کریں گے نا راتیں گزر جائیں گے، باتیں ختم نہیں ہوں بے شک گی۔ اس لیے ہمیشہ مسلک اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر واہ، مضبوطی سے چلتے رہیے گا، کبھی گمراہ نہیں ہوئیے گا۔ یہ پیغام ہے بے اور شک اس پر عمل کریے گا جب تک آپ میرے ہیں۔ بے شک سمجھ رہے ہیں؟ اس پہ مضبوطی سے چلتے رہیے گا، دنیا کچھ کہے کبھی بھی مسلک میں کوئی دوستی مت کیجیے گا۔ بے باپ شک نہ بھیا، چچا نہ بھیا، کچھ نہیں، قبر میں اکیلے ہی لیٹنا ہے، بے شک اپنی روشنی کا انتظام خود کر کے چلنا ہے۔ بے شک اور قبر میں روشنی تبھی ہوگی جب آپ سچے عاشق رسول ہوں گے۔ تیسرے سوال میں پاس ہونا ہے، جب پاس ہونا اگر چاہتے ہیں تو مسلک اعلیٰ حضرت سے مضبوطی سے جڑے رہیں۔ بے شک وہ اس عاشق کی بات کر رہا ہوں جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے رسول کی مدد کے لیے گزار دیا، اللہ کے رسول کی نشر و اشاعت کرنے میں گزار دیا۔ جب 19ویں صدی میں جب لوگوں نے ناموس رسالت کے اوپر انگلیاں اٹھائیں تو ایک ہی قلم اٹھا جو تلوار بن کے واہ، چلا لوگوں کے اوپر، اس قلم کا نام مسلک اعلیٰ حضرت و امام ہے۔ امام حضرت کبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کیا دل کی رضا ہے خنجری پکار بر کے بار، عادات سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ تو اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بات پر آپ لوگ مضبوطی سے ڈٹے رہیے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مشن کو اسی طرح آگے چلاتے رہیں گے، انشاءاللہ، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں گے میری آنے والی نسلیں یا رسول اللہ تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی والے۔ یہ اگر دعا رہی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ یہی وہ 73واں ہے جو جنتی ہے۔ بے شک بے شک عمل کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو مسلک امام اعظم یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے گامزن فرمائے اور اسی پر حشر و نشر فرمائے آمین۔ ہے نا۔ تو اس لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ الحمدللہ بیعت ہونا بڑی بات نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا بڑی بات ہے۔ بے شک۔ اس لیے ہمیشہ نماز کی پابندی رکھیے گا اور اپنے عقائد مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے انشاءاللہ ڈٹے رہیے گا، کبھی گمراہ نہیں ہوئیے گا۔ یہ انشاءاللہ یہ فقیر قادری کا دعویٰ نہیں، بالکل عقیدہ نہیں، ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہم سب، اور سرکار تو پہلے ہی فرما چکے ہیں، میرے سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ فرماتے ہیں جو میرا مرید ہے وہ ایمان کے حالت سے ہی دنیا میں جائے گا۔ تو اس لیے سچے عاشق رسول اور سچے عاشق غوث اعظم بنے رہتے ہیں انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور کہنا مقصد یہی تھا کہ مضبوطی کے ساتھ مسلک تو ضرور جتے رہیے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوئیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔